زندہ باد بہت اچھا میسج. کیا میرے امام نے کہا کہ ہم خدا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو مقام جو مرتبہ دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے. میں بس یہی آپ کا ذہن حاضر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے. تقریر آپ کا کل پھر آپ کو سننا ہے اور تقریر سننے کے عادی بنیے، چونکہ جب تقریر آپ سنیں گے تو اس میں مصطفیٰ کے حدیث کو بیان کیا جائے گا، اور جب حدیث صحیح آپ تک پہنچے گی تو آپ کی زندگی بھی صحیح اور سلامت رہے گی. اس لیے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، چونکہ اب اس کو آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا. زمین کو بنایا تو اپنے مرضی کے مطابق بنایا، آسمان کو بنایا تو اپنے مرضی کے مطابق بنایا، جنت و دوزخ کو بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا، پل صراط بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا، کوثر بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا. حق تو یہ ہے حضرت آدم کو بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا، حضرت شیش کو بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا، حضرت نوح کو بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا، حضرت یحییٰ کو بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا، حضرت یوسف کو بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا، حضرت یعقوب کو بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا. اے مدینہ کے خوشامدہ مسلمانوں، دنیا کا ذرہ ذرہ بنایا اپنے مرضی کے مطابق بنایا، لیکن خدا نے جب اپنے محبوب کو بنانا چاہا تو اپنے مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے محبوب کے مرضی کے مطابق اپنے محبوب کے مرضی کے مطابق بنایا. اب میں آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا ذہن حاضر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹانگ والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو بکرے لوگ بھی گھوم رہے ہیں نا اس دنیا میں، حقیقت یہ ہے مسلمانوں انہوں نے اتنی بکواس کی. اور آج سیاستدان لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء ان کے اس پہ بہت بولتے ہیں. کیا کریں، حقیقت یہ ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے. آج اگر یہ بدتمیزی بدماشی نہ کیے ہوتے تو ان غیروں کو اغیار کو کیا معلوم تھا کہ ان کی شریعت میں کیا ہے. آج مقام و مرتبہ مصطفیٰ کا گھٹایا ہے تو انہی بکلوڑ لوگوں نے گھٹایا. حقیقت میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ ان کی کتابیں پڑھو. معاذ اللہ نبی کے ماں اور باپ کو کافر لکھا، نبی کے ماں باپ کو معاذ اللہ کافر لکھا. یہاں تک لکھا کہ نبی کے ماں باپ کافر ہے. کہا نبیلا کہ خوش عقیدہ مسلمانوں، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سننے ہو کیا کوئی گھاس کھاتے ہیں کہ تم یہ کہہ کر نکل جاؤ گھرے میں تمہارا نبی ہے گا، ہمارا نبی کے نسل بعد نسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کیا تھا، پاک ہے صبح قیامت تک پاک. میرا نبی تو پاک تھا اور میرے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے جب تک چاہا مبارک زلفوں پر منتقل ہوتا رہا، مبارک رحموں پر منتقل ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پاک و صاف کر دیا. حضرات، میں آج آپ کو وہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ بھی کن کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے بھائی لوگ سموسا بیچتے ہیں، کیلا بیچتے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟
میں آپ کو ابھی اس میٹر میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن نسل انسانی کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں نسل انسانی کو بناؤں اور اس کو بڑھاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا۔ اس کو حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ حضرت آدم و حوا سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 2، اور دونوں بچے جوڑا پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو آج لڑکی پیدا ہوتی کل لڑکے سے نکاح کیا جائے، جو آج لڑکا پیدا ہوتا اس کا کل لڑکی سے نکاح ہوتا۔ یہ اس شریعت میں جواز تھا، لیکن ہمارے شریعت میں منع ہے۔ میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے ایک سسٹم، یہ دستور، یہ طریقہ دیا۔ آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے جو اولاد پیدا ہوئے تو پیدا ہوئے، لیکن آگے تاریخ اسلام پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بطن مبارک سے، حوا کے بطن مبارک سے اب 2 بیٹے 2 بچوں کا جنم نہیں، بلکہ ایک ایسی ذات کو پیدا کیا جا رہا ہے جس ذات کا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کو تنہا اس لیے پیدا کیا چونکہ نبی کا سلسلہ انہی نبی سے چلا۔ کس سے؟ حضرت شیس علیہ السلام سے۔ اب یہ کوئی سلسلہ کیوں بند ہوئے؟ خدا تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب جانتا تھا اب اگر 2 پیدا کر دیے تو دنیا میں جا کے یہ دعویٰ برابری کا دعویٰ پیش کر دیں گے، ہم جیسا کہنے لگیں گے اور کہنے لگیں گے ہم تو ان سے بڑے ہیں، اے اندھیرا کے خوش عقیدہ مسلمانوں۔ اس لیے پروردگار عالم نے حضرت شیس علیہ السلام کے نسل سے صرف حضرت شیس علیہ السلام کو تنہا اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا یہ برابری کا دعویٰ پیش نہ کر سکے۔ اور میرے پیغمبر صفات میں بھی کل بھی تنہا تھے، آج بھی تنہا ہے، صبح قیامت تک۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں پہنچ گئے۔ کہاں پہنچا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اور زیادہ تر آپ کے علماء کرام یہ بتاتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے 2 ازواج تھے۔ کتنے؟ 2۔ ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسرے کا نام حضرت حاجرہ۔ اگر تاریخ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا بولوں جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ سمجھیں تب میں آگے اپنی گاڑی کو چلاؤں۔ 2 بیویاں تھیں، ایک سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا، بے شک حضرت سارہ سے، اور حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہ نبوت حضرت اسحاق سے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ بنی اسرائیل میں جتنے نبی ہیں سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ اب آپ حضرت حاجرہ میں آ گئے، انہوں نے جو بیٹے کو جنم دیا جن کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نسل میں ہم اور آپ کے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا، یہاں سے نبوت کو بند کر کیا کر دیا؟ نبوت کو بند کر دیا، یہاں سے نبوت کو بند کر دیا۔ بے میں شک آپ کو یہی تھوڑا ذہن حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں آج لوگ دنیا میں کتنی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، کتنی بکلول بازی کر رہے ہیں۔
आज लोगों को बरकरा रहे हैं और लोगों से कहते क्या है कि देखिए नबी की तुम्हारी उम्र कितनी है। अगर जिसने इन उलमा इकराम की सोबत अख्तियार की है तो वो पैगाम दे देता है कि हमारे नबी की उम्र पाक 63 साल, बेशक 63 साल। लेकिन वही बकलोल जाके उससे कहता है आखिर ये बताओ नबी 63 साल के थे और मैं 80 साल का, तुम भी 80 साल के हो। अब ये बताओ उम्र में हम आप बड़े हो गए और इबादत करेंगे तो इबादत में भी नबी से बढ़ जाएंगे। ये घटिया पैगाम देते हैं। मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूं, ये दौर चल रहा है, लोग रिश्तेदारों को काट